بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں راجہ کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں عامر ببوب اور اعجاز عباسی. ناظرین، آج آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں وزیر اعظم صاحب کا دن تھا. وزیر اعظم چودھری انور الحق صاحب نے بجٹ سمیٹتے ہوئے، حالانکہ بجٹ یہ کل منظور ہو گیا تھا، تو بجٹ سمیٹتے ہوئے انہوں نے جو حکومت کے ہتادی ہیں محترم راجہ فاروق قدر صاحب، شاہ غلام قادر چودھری یاسین اور جو اپوزیشن اراکین ہیں جنہوں نے اپنے خطاب میں وزیر اعظم اور حکومت کی پالیسی پر تنقید کی تھی، آج اس کا بھرپور جواب دیا. اور انہوں نے ساتھ یہ ان کو اعلان کیا ہے اور یا ان کو چیلنج کی ہے کہ جو عدم اعتماد جو لوگ لانا چاہتے ہیں یا جن کی خواہش ہے تو وہ 27 جو ممبران ہیں پوری کریں. اور میں اس طرف سے اٹھ کر، اس بینچ سے اٹھ کر دوسری طرف چلا جاؤں گا. پھر آج بھی جو پورا دن جو سیشن تھا، آج حالانکہ یہ بجٹ منظور ہو چکا تھا، تو یہ خوش آمدی یعنی سیشن تھا جس میں ممبران اسمبلی اور جو وزراء ہیں یا زیادہ ہے وہ وزیر اعظم کی تعریفیں کرتے رہے. پھر آج قومی اسمبلی میں جو امریکی قرارداد کے خلاف ایک اپنی قرارداد منظور کی ہے اور جو امریکی کانگریس کو وارن کیا ہے کہ پاکستان کے جو اندرونی معاملات میں وہ کسی صورت ہم اس کو جو مداخلت ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ 2-3 موضوعات ہم اس سے بات کریں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں کہ آج جو وزیر اعظم کا خطاب تھا اسمبلی میں. جناب عمر صاحب، آج تو وزیر اعظم کا دن تھا، ظاہر ہے انہوں نے بھرپور جواب دیا اور بجٹ سمیٹتے ہوئے انہوں نے تمام جو عوامی ایکشن کمیٹی کی ہڑتال اور جو جن ممبران نے ان پر تنقید کی تو کھل کر اپنا موقف بیان کیا اور چیلنج کیا ہے کہ اگر جو عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں اور وہ 27 بندے پورے کریں اور میں اس ہاؤس سے اٹھ کر دوسرے یعنی میں حکومت سے اپوزیشن بچوں میں چلے جاؤں گا. تو آج وزیر اعظم کی تقریر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو بجٹ کی جو پہلی ہے وہ سمیٹ چکے تھے، اور کیونکہ آزاد کشمیر کی پارلیمانی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ جو بجٹ منظور ہونے کے بعد جو ہے وہ بحث ہوتی ہو. اسی طرح پارلیمانی تاریخ میں یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ آزاد کشمیر میں 60 دن پورے نہ ہوئے ہوں. تو یہ تو بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوئی عجیب و غریب قسم کا، اور جس انداز سے انہوں نے بجٹ سمیٹا یا بجٹ اجلاس کیا، اسی طرح یہ حکومت کر رہے ہیں. تماشا لگایا ہوا ہے انہوں نے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ کیونکہ فاروق حیدر صاحب بھی گفتگو کر چکے تھے، جو یاسین صاحب بھی گفتگو کر چکے تھے، اور اب وہ لوگ واپس آ چکے تھے. تو ایسے موقع کے اوپر جب کوئی موجود نہ ہو، انہوں نے آپ کی موجودگی میں بیٹھ کے آپ کی حکومت کا آپریشن کر دیا. دیکھیں، دونوں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سربراہان نے، تعدادی جماعتوں کے سربراہان نے جو ہے وہ کر دیا. اب ایشو یہ ہے کہ فاروق حیدر انور الحق صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کو سمجھتے ہیں کہ کرنل وقار جو ہیں وہی مسلم لیگ نون ہے. اسی طرح میاں وحید صاحب کو وہ سمجھتے ہیں، یا فیصل راٹھور صاحب کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہی پاکستان پیپلز پارٹی ہیں. اصل رائے سب ایشو یہ ہے کہ اگر ہم دو لفظی اگر بات کریں تو یہ لوگ اس وقت تک ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اور مسلم لیگ نون کے لوگ، جب تک ان کی پارٹیز جو ہیں فیصلہ نہیں کرتی. اگر تو پارٹیز فیصلہ نہیں کرتے تو یہ لوگ ان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں. اور جس دن پارٹیوں نے فیصلہ کیا، اشارہ کیا، تو آپ یہ دیکھیے گا یہ انہیں نظر ہی نہیں آئیں گے. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ فیصل ممتاز راٹھور، جن کے والد کو پاکستان پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر بنایا، اس کے بعد انہیں جو ہے وہ نوجوانی میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سیکرٹری جنرل بنایا. اب بھی آزاد کشمیر میں سب سے اہم وزارت کا جو قلمدان ہے وہ ان کی وجہ سے، وہ فیصل راٹھور کا پیپلز پارٹی کا ہونے کی وجہ سے ہے نا. اسی طرح جو ہے وہ کرنل وقار نور صاحب کی بھی ذاتی کوالیفیکیشن کی بنیاد پہ وہ سینئر وزیر نہیں ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہے. تو اس وجہ سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو وزیر اعظم نے یہ جو کہا ہے، اس کا میرا خیال ہے کہ اب وہ ٹائم گزر چکا ہے، تو وہ انہوں نے جواب الجواب کوشش کی ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی جو سیاسی جماعتیں ہیں میں نے ختم نہیں کی، بلکہ سیاسی جماعتوں نے خود ختم کیا. تو خود ختم آپ دیکھیں نا، آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے، جس جماعت میں آپ آئے ہیں اس سے آپ ختم کر کے آئے ہیں. آپ جس جماعت میں آئے ہیں اس سے ختم کر کے آئے ہیں. اب میں مزے کی بات ہے، انہوں نے کہا سردار عتیق صاحب شکوہ نہیں کرتے، تو اگر تاریخ اٹھائی جائے تو مسلم کانفرنس کو بھی توڑنے میں موصوف ہی کا کردار ہے. اس وقت جب سردار عتیق احمد خان صاحب کی پہلی عدم اعتماد تھی تو یہ راول دستے کے طور پہ وہ کر رہے تھے، اور آخری ٹائم پہ انہوں نے ایک بار کوشش کی، لیکن پھر آگے بھی جو عزیز صاحب جیسے کاریگر تھے تو وہ
انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی. تو آزاد کشمیر کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں انہیں توڑنے کا جو کریڈٹ ہے وہ انوار الحق صاحب کا. آپ خود بھی کہتے ہیں کہ دھڑوں کی سیاست کرتے ہیں. دھڑے کی سیاست کا سب سے بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آپ تقسیم کریں گے, ظاہر آپ کسی ڈسپلن میں نہیں آئیں گے تو تب بھی دھڑے کی سیاست کر سکتے ہیں نا اس کے اندر. تو یہ ان کا کریڈٹ ہے. باقی جو انہوں نے کہا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کو یہ کہا ہے کہ جی انہیں بتا دیا نا کہ تقسیم ہے. اگر آپ یہ نہیں, حالانکہ جو پارٹی کا ڈسپلن ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے فیصل ممتاز راٹھور صاحب, آپ کل انہیں بلا لیں, کیا کہتے ہیں کہ میاں وحید صاحب کبھی یہ نہیں کہیں گے, کرنا وقار صاحب خود یہ نہیں کہیں گے کہ میں ہی مسلم لیگ نون, میرے سے مشورے کا مراج یہ ہے کہ شاہ غلام قادر سے ہو گیا, یا ان کے مشورے سے مراج یہ ہے کہ چوئی یاسین صاحب سے مشورہ ہو گیا. مشورہ جو ہے وہ پارٹی قیادت سے ہی کیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اصل صورتحال بتا دی ہے کہ جی یہ نظام چل نہیں سکتا, اور جو انہوں نے ریاست کے ساتھ کیا ہے اور جس طرح وہ, آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ کہتے ہیں, وہ انوار الحق جیسا بندہ کہتا ہے کہ مسائل کا حل جو ہے وہ بات چیت کے ساتھ ہے. اور جب لوگ بات چیت کرنے کے لیے بات کہہ رہے تھے تو کہہ رہا تھا کہ آپ ایک تو یہ بات ہے سیدھے والد کا بات کرتے ہیں. آج بھی انہوں نے اپنی تقریر میں 2 بار کہا ہے کہ کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا. جب وہ بیچارے احتجاج کرنے والے تو انہیں بھی کہا تھا تمہارا باپ بھی نہیں بند کر سکتا. تو انہوں نے سارا کچھ بند کر دیا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نہج پہ انوار الحق صاحب آزاد کشمیر کو لے گئے ہیں, جس طرح کی وہ مائننگ کر چکے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ ان کی بات درست ہے کہ اب کسی کا باپ بھی اسے ٹھیک کرنے کے لیے اسے خاصے جو ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. آج جو وزیر اعظم صاحب نے تمام یعنی ایشوز پہ ذرا اس نے سمیٹا ساری بحث کو, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یعنی جو اہم بات کی انہوں نے کہ میری خواہش ہے کہ جو نائب وزیر اعظم ہے, یہ قائم کا وزیر اعظم ہے, میں یہ عہدہ بحال کروں, اور کئی میرے خیال شاید وہ باہر جانا بھی چاہتے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے خطاب جو اس نے حکومت کی اتحادیوں کو چیلنج کیا, پھر جو اپوزیشن کو چیلنج کیا, اور جو یعنی کہا کہ میں یعنی مجھ میں کوئی ایسی کمی یا کوئی ایسی یعنی کہ جو خامی نہیں ہے کہ جو اپوزیشن کے پاس ہو, اور میں بلیک میں بار کہہ رہے میں بلیک میں لوں گا, اور جس کا خواہش ہے بندے پورے کریں. بہت شکریہ کفیل صاحب. وزیر اعظم صاحب کی میں نے تقریباً ساری سنی ہے, اور وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کا انہوں نے خطاب تھا. اور آپ کو پتہ ہے اپوزیشن کے خلاف تو لوگ باتیں کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن انہوں نے بالخصوص اپنے اتحادیوں کو جو وہ بیٹھے ہوئے تھے باری ان سب کو چیلنج کیا ہے, اور ان کی باتوں کا انہوں نے جواب دیا ہے. اور دوسرا تاثر میں یہ سمجھ رہا تھا, میں نے محسوس کر رہا تھا کہ ایسے وہ خطاب کر رہے ہیں جیسے کوئی الوداعی خطاب کرتا ہے. شاید اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ موقع نہیں ملے گا. انہوں نے کھل کر باتیں کی ہیں ساری, اور لگی لپٹی رکھے بغیر باتیں کی ہیں, اور اس طرح کی ہیں کہ ان کو شاید ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ پرواہ نہیں ہے, کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے, باتیں سیدھی سادھی کریں. تو وہ باتیں ان میں سے خاص کر جو 2-3 باتیں انہوں نے کہی ہیں. ایک تو وہ سیاسی جماعتوں کے بارے میں کہہ رہے تھے جی کہ مجھ پر شکوہ ہے جی کہ میں نے سیاسی جماعتوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا, ان کو کمزور کر دیا. حالانکہ یہ اپنی کرنی کی وجہ سے اس نہج پر پہنچی ہیں. اگر سیاسی جماعتوں کو توڑنے کا الزام میرے اوپر لگتا ہے تو پھر مسلم کانفرنس کیوں الزام نہیں لگاتی, مسلم کانفرنس کیوں نہیں لگاتی. چودھری یاسین صاحب کا نام لیے بغیر انہوں نے ایک اور حوالہ دیا ہے جی کہ وہ جو میں مافیاز کے خلاف کارروائی کرتا ہوں تو مافیا مجھے بلیک میل کرنے کے لیے 70-80 کروڑ پہ میری حکومت ختم کرنے کے لیے سنایا بیانات دیتی ہیں. وہ انہوں نے نام تو نہیں لیا, لیکن پچھلے عرصے میں آپ کو پتہ ہے جو اطلاعات آ رہی تھی وہ یہی چودھری یاسین صاحب کی طرف ہی تھی. پھر شاہ غلام قادر صاحب کا نام لے کر انہوں نے شکوہ کیا کہ شاہ صاحب مجھے آپ سے شکوہ ہے, میں بجٹ مانگنے گیا, ترقیت بجٹ میں اضافہ مانگنے گیا احسن اقبال صاحب کے پاس, انہوں نے وہاں سے آپ کو فون کیا تو آپ نے اس طرح میری حمایت نہیں کی. حالانکہ آپ انوار الحق کی مخالفت بے شک کرتے, لیکن آپ کو حکومت کی اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کی حمایت کرنی چاہیے تھی جس طرح میں توقع کر رہا تھا. تو اس طرح ہمیں یہ طرز عمل تبدیل کرنا چاہیے کہ ہم افراد کے نام پر حکومتوں کی یا ریاستوں کی مخالفت جو کرتے ہیں سارے. فاروق قادر صاحب کا نام نہیں لیا انہوں نے, لیکن انہوں نے ایک شکوہ ضرور ان کے بارے میں ضرور کیا جی کہ یہ تو آزاد کشمیر میں دیکھیں نا وہ ہٹیوں والا ایک اسکینڈل ہوا تھا جس میں بہت سارے لوگوں کے رشتہ دار سامنے آ گئے تھے. وہ اشاروں کا نام ہے, بات انہیں کی طرف تھی. اور پھر بار زور دے کر انہوں نے یہ بات کہی کہ میں کسی کے ہاتھ بلیک میل نہیں ہوتا, کسی میں ہمت ہے میری حکومت ختم کرنے کے لیے 27 ارکان لے آئے تو میں حکومتی بجو سے اٹھ کر سیدھا اپوزیشن بجو کی طرف چلے جاؤں گا, اور میں بالکل دیر ہی نہیں کروں گا. ایکشن کمیٹی کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کہی جی کہ یہ جو ہم نے ان کے مطالبات منظور کر لیے اور میں اس معاہدے پر قائم ہوں, لیکن یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ یہ جو سستا آٹا اور سستی بجلی یہ لمبی دیر تک قابل عمل رکھنا اور اس کو بحال رکھنا یہ مشکل کام ہے, یہ آسان نہیں ہے. اور دنیا بھر میں
टारगेटेड सब्सिडी दी जाती है, लेकिन यहाँ ये अजीब व गरीब हमने सब्सिडी मजबूरी के हाल में मंजूर की है कि गरीब की को भी सस्ती 3 रुपये बिजली मिलेगी और अमीर को भी मिलेगी, गरीब को भी 1000 रुपये का 20 किलो आटा मिलेगा और अमीर को भी, और ये इस तरह निज़ाम चल नहीं सकता। तो इसलिए टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए और आने वाले वक्तों में हमें ये काम करना पड़ेगा। एक बात उन्होंने और कही जी कि एक्शन कमेटी के हवाले से उन्होंने एक और बात कही जी कि अब एक्शन कमेटी वालों की तो मायदे पर मैं पूरा उतर रहा हूँ, लेकिन एक्शन कमेटी के करने के काम आ गए हैं और उनसे वो काम लेंगे कि आज़ाद कश्मीर जो बिजली चोरी होती है वो रोकने के लिए हम एक्शन कमेटी वालों से मामरत लेंगे और उनको कहेंगे कि वो उन लोगों को कहें जो पहले बिल ज़्यादा होने की वजह से नहीं दे रहे थे, बिल चूँकि सस्ते हो गए हैं लिहाजा वो बिजली के मीटर लगवाएं, बिजली के मीटर हम लगा कर देंगे, रज़ा करना लोग मीटर तरगीब करें और वो लगाएं ताकि जो रेवेन्यू बनता है हुकूमत का वो कम अज़ कम इस तरफ आता रहे। और आखिर में एक बात और, लतीफ़ अकबर साहब ने एक और दरमियान में अज़रा तफन्नुन शायद कोई बात की जी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाह 2 लाख है, कम है और ये ज़्यादा होनी चाहिए, और बाद लोग हवाला देते हैं जी कि ऊपर वाले अहदेदारों की तनख्वाह ज़्यादा है तो निचले वालों की कम किए हैं, तो सारे लोगों के बराबर नहीं हो सकती। इस पर लतीफ़ अकबर साहब ने कहा जी कि मेरा मुतालबा ये है कि ना सिर्फ आपकी तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए बल्कि मेम्बरान असम्बली की तनख्वाहों में भी इजाफा करें। और आज आपको पता है इधर पाकिस्तान में भी कई इमरात और उसमें इजाफा हुआ है, तो लोहा गर्म देख कर उन्होंने हथौड़ा मारने की कोशिश की है, तो पता नहीं फिर वो होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने फारूक अब्दुल्ला साहब को नाम लेकर कहा जी कि जनाब राय साहब मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा और एक तरमीम की दरख्वास्त करूँगा कि उसमें मेरी मदद करें आप। आपके दौर में जो सीनियर वज़ीर को कायम काम वज़ीर-ए-आज़म बनाने की इच्छा वजूद थी, 13वीं तरमीम में वो ख़त्म हो गई थी, आप उसको बहाल करें और इस तरह जब वज़ीर-ए-आज़म आगे पीछे जाता है तो उसके लिए कम अज़ कम एक कोई इदारा, एक अहदेदार लाजमी ऐसा होना चाहिए जो इस सिस्टम को आगे रन कर सके। और फिर आखिर में उन्होंने यही बात की जी कि ये जो मतलबात बनवाने का तर्ज अमल हमने अपना लिया है एहतियाजों के रास्ते से, वो हवाला दे रहे थे वो स्कूल टीचरों का जो आने वाले दिनों में और या फिर बलदियाती इलेक्शन बलदियाती नुमाइंदों का जो हो रहा है, नुमाइंदगान का हो रहा है, तो वो दे रहे थे कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें आप और जो मुतालबात हम आपको सुनेंगे वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो हमने तर्ज अमल अपना लिया है मुतालबात दबाव डालकर मज़ारों के लिए, लॉन्ग मार्चों के लिए, ये सिस्टम सारा बर्बाद और तबाह कर देगा। और लेकिन फिर भी मुतालबात शायद जितने आपकी ख्वाहिश है वो पूरी न हो सके, इसलिए इस तर्ज अमल से हमें ग्रेज़ करना चाहिए। तो वज़ीर-ए-आज़म ने काफ़ी लंबा चौड़ा खिताब किया और उसमें अपनी हुकूमत जो प्रैक्टिकली पिछले 1 साल में वो कर गुजरे हैं चीज़ों का, उनको भी उन्होंने एक लिहाज से यानी समझें कि उनको गलत इकदाम करार दिया है, लेकिन मजबूरी के आलम में बवजह उनको ये चीज़ें सारी करनी पड़ी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म अपनी कमी कतोइयों का जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि वो शिकवे शिकायत ऐसे अंदाज में कर रहे हैं कि मैं तो कम मेरा तर्ज अमल तो ठीक था, मेरी हुकूमत की गवर्नेंस तो ठीक थी, ये खराबियाँ मुझे साइड से पता है। और ख़ासकर एक बात और, एक्शन कमेटी की बात करते करते उन्होंने कहा जी कि एक्शन कमेटी वालों ने लॉन्ग मार्च तो किया है, लेकिन मुझे पता है उनको मवाद कहाँ से दिया गया, उनको कमक कहाँ से दी गई। वो इशारा कर रहे थे अपने आसपास बैठे कर रहे थे कि वो इधर अंदर बैठे हुए हैं, यानी उनका सीधा इशारा था आज़ाद कश्मीर की जो 2-3 पार्लियामेंट के अंदर बैठी सियासी पार्टियाँ हैं जिनमें उनकी इत्यादि पार्टियाँ भी हैं कि इनके लोग शामिल थे और वो ये समझ रहे थे कि मेरी हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए इन लोगों ने दर पर्दा मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करने की कोशिश की है। तो काफ़ी खुलकर उन्होंने बातें की हैं। अब इन बातों का रद्द-ए-अमल क्या आता है मुझे तो खैर कोई इतना ज़्यादा यकीन नहीं है, लेकिन अगर सियासी माशरे में कहीं किसी ने अगर अपनी पॉलिटिकल से बरकरार रखनी है तो वज़ीर-ए-आज़म को इनका जवाब लाजमी दिया जाना चाहिए। अमर साहब आते हैं कि जो आज वज़ीर-ए-आज़म का ख़त अफ़ज़ार है कि बजट बहस उन्होंने समेटी, उन्होंने अपने बजट मामलात पे या जो अपोजिशन के मुतालबात थे या जो हुकूमती इत्तेहादियों ने यानी जिन मद्दात में इजाफे का मुतालबा किया उस पर प्राइम मिनिस्टर ने बात की। उन्होंने सारी अपनी तकरीर को सियासी रखा, यानी कहीं आपने किसी मुखालफिन को लताड़ रहे हैं। तो आप ये जो क्या जो जैसे इजाज़ अब्बासी का कहना है कि शायद ये उनकी आखिरी तकरीर हो या वो समझ रहे लग ये रहा था, शायद नहीं मैं कह रहा हूँ लग ये रहा ना करे उनकी आखिरी तकरीर और हमें उन्हें भुगतना पड़े काफ़ी और टाइम तक 2 साल तक। लेकिन मैं आपको बताऊँ उन्हें अपने मराद इजाफे की तो ज़रूरत ही कोई नहीं, अपने तो वो कब्र तक कुल तक मैंने कहा था कि जो वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के लिए मरात आ गई हैं, अगर उसमें 200 300 खानों का बंदोबस्त अगर हो जाए ना एक उस दिन और कुल वाले दिन तक, तो क्या कुल वाले दिन तक का उन्होंने अपना बंदोबस्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के लिए और उनकी बेवाओं के लिए तो सारा कुछ हो गया ना इस रियासत में, वो आम आदमी के लिए तो कुछ नहीं हो रहा है। सबसे जो अहम बात है, एक तो ये बात है जो संजीदा बात है, आज भी उन्होंने जो है ये नहीं कहा कि इस हालात इस नैज तक क्यों पहुँचे। अगर हम
چند جملوں میں بات سمیٹیں تو وزیر اعظم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے جب 11 مئی کی کال دی تھی تو آپ کو پتہ کتنے ماہ پہلے دی تھی؟ 5 فروری کو دی تھی، 4 فروری کو، بس 4.25 مہینے کا 3.25 مہینے انہوں نے کیا کیا، 2-2.5 مہینے جو ہے وہ غیر سنجیدگی سے گزار لیے، اور آخری 15 دن جو ہے وہ دھمکیاں دینے سے گزار لیے۔ انہوں نے مقصد کو پریکٹیکلی کام نہیں نہ کیا، ان کے ساتھ مذاکرات کون کرتا؟ دوسری یہ بات ہے کہ اس بات کی تو غیر جانبدارانہ انکوائری ہونی چاہیے نا کہ آخر آزاد کشمیر کیوں ادھر تک پہنچا۔ آزاد کشمیر میں یہ جو سڑکوں کے اوپر بلڈ شیڈ ہوا، مظفر آباد میں نوجوان قتل ہو گئے، مظفر آباد کی سڑکیں خون سے لال ہو گئیں۔ کل فاروق حیدر صاحب نے اپنے میں کہا کہ یہ انسان تھے نا آخر، آپ نے کبھی سنا ہے کہ 3 انسان قتل ہو گئے، کوئی ایف آئی آر ہے؟ یہ جمہوریت ہے؟ یہ پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں جمہوریت ہے؟ مگر یہ دیکھیں یہ تو سوال ہے نا، دنیا میں یہ کدھر جواب دیں گے؟ ہمیں تو دبات بھولیں گے نا، دنیا میں کدھر جواب دیں گے؟ اسی طرح جو ہے نہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنا نہ کچھ اور بنا، تو انہوں نے اپنی غیر سنجیدگی سے وہ کیا ہے، تو اس کا مقصد یہ خمیازہ میرے خیال ہے پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا۔ سب سے زیادہ جو انہوں نے دیکھیں یہ کوئی بات نہیں ہے، بجٹ ہے 50 ارب کھا گئے، 60 ارب خرچ کر دیے، 23 ارب انہوں نے اور لے لیے، بجلی سستی ملی مہنگی ملی، لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اگر کسی ایک چیز کا فائدہ آزاد کشمیر کی اشرافیہ کے علاوہ اشرافیہ کے ساتھ عوام کو ہوگا تو وہ اس عوامی تحریک کے یہ جو 2 مطالبات ہیں، آٹا اور کیا کہتے ہیں بجلی مل جائے گی۔ دیکھیں نا غریب ان کو تو گاڑیاں بھی ملتی ہیں، غریب کو نہیں ملتی، ان کو پیٹرول بھی ملتا ہے، غریب کو نہیں ملتا، ان کو پی اے بھی ملتے ہیں، ان کو نہیں ملتی، ان کو 5 سیکورٹی گارڈ بھی ملتے ہیں، ان کو تو یہ وہی چیز ہے جو وزیر اعظم کو بھی ملے گی، اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک غریب آدمی کو بھی ملے گی، اور 1000 روپے کا جو ہے وہ 20 کلو کا آٹا ملے گا۔ اب ان کو یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تو نہ کریں، لیکن یہ بات ہے یہ جو کچھ آزاد کشمیر میں ہوا ہے اس کے ذمہ دار جو ہے وزیر اعظم۔ ابھی ایک جو انہوں نے کہا ہے نا، ابھی آپ یہ دیکھیں قائم مقام وزیر اعظم کی ضرورت کیوں پڑی؟ اب یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنا فیس تھوڑا سا دور کروں، پیچھے ہٹوں، کچھ دن کے لیے باہر چلا جاؤں، ادھر ادھر ہو جاؤں، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ موقع مل جائے اور میں جو ہے وہ اپنے آپ کو کر سکوں۔ آپ یقین کریں کہ جب طارق فاروق صاحب سینئر وزیر تھے، فاروق حیدر صاحب نے یہ ترمیم کی 13ویں اور اس میں قائم مقام وزیر اعظم کا عہدہ ختم کیا، سب سے زیادہ خوش کون تھے؟ یہ انوار الحق صاحب۔ سب سے زیادہ خوشی کی بات ان کے لیے تھی کہ طارق فاروق ہوٹل میں جاتا ہوا کہیں پمبر نہ پہنچے، تو اس وقت جناب والا یہ خوش تھے، تو وہ کہتے ہیں رہے اپنے اپنے مقام پر، کبھی ہم نہیں کبھی تم نہیں۔ دوسری یہ بات ہے انہوں نے سیاسی جماعتوں میں یہ کہتا ہوں کہ انہیں پھر اپنی سیاسی جماعتوں کو اتحادی جماعتوں میں یہ بیسیکلی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے اندر بغاوت ہو۔ انہوں نے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف توڑی، انہوں نے مسلم کانفرنس توڑنے میں کردار ادا کیا، اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پیچھے لگ گیا۔ ورنہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپنے سیاسی اتحادی جماعت کے اوپر کوئی جناب والا مافیا اور پیسے اور 70 اور 80 کروڑ پہ نام کیوں نہیں لیتے؟ کس نے 80 کروڑ پہ لیے ہیں، کس نے 80 کروڑ پہ دیے ہیں؟ مگر کون سی بات؟ دوسری یہ بات ہے کون سے طبقے کے ساتھ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جو ہے وہ مذاکرات کیے ہیں کہ لوگ مذاکرات سے بھاگیں؟ ابھی بھی لوگ مذاکرات ایم این سی ایچ والوں کو تنہا نہیں ملی، وہ بیچارے رو رہے ہیں، یہ جو ٹیچرز رو رہے ہیں اور جو ڈاک ملازمین ہیں وہ رو رہے ہیں، مگر تمام طبقات کے جو ہے وہ رو رہے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بلکہ جب مذاکرات کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے تو انہیں کہتے ہیں جی کہ انہوں نے آپ کا کام روکا ہوا ہے، انہوں نے آپ کا کام روکا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے ان کی جو ہے بڑی سب سے اہم بات ہے کہ فاروق حیدر صاحب نے کل جو نشاندہی کی تھی پارلیمانی کمیٹیوں کے، اسمبلی کی جو کمیٹیاں ہیں، تو انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ آج تک بن جائیں گی، تو وہ آج نہیں بن سکی۔ تو وزیر اعظم آزاد کشمیر کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ جب وہ اسمبلی فلور کے اوپر بات کرتے ہیں، ایک تو وہ مگر اڈا ٹکی پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں نا جب وہ اپنے کمرے میں یا وزیر اعظم ہاؤس پہ کرتے ہیں، لیکن جب اسمبلی فلور کے اوپر گفتگو کریں اور ان کے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں ان کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور آج میرا خیال ہے کہ یہ ساری کمیٹیاں نوٹیفائی ہو جانی چاہیے تھی جو آج نوٹیفائی نہیں ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسوسناک صورتحال ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا ہی سنجیدہ، زیادہ بہتر ہوتا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر آج بڑے دل کا مظاہرہ کرتے اور ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کرتے اور آزاد کشمیر میں بتاتے کہ یہ 2 مطالبات پورے ہو گئے ہیں، 10 جو باقی 9 مطالبات رہ گئے ہیں یہ بھی بتاتے، اور یہ طریقہ بھی بتا دیتے کہ آئندہ جو ہے وہ تنخواہ جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ سے ملا کرے گی اور ضمانت جو ہے وہ عدالت سے ملا کرے گی۔ بھائی صاحب ابھی یہ بات ہے کہ آج پاکستان کی قومی اسمبلی نے جو امریکی کانگریس نے قرارداد منظور کی تھی اس کے جواب میں قرارداد منظور کی ہے اور اس کی مذمت کی ہے، تو کیا کہیں گے کہ آج پھر یعنی پاکستان کے قومی اسمبلی نے جو بھی کارروائی یہ کفیل صاحب بتائے تو بڑا ایک اچھا، پہلی بار میرے خیال میں پاکستان میں مجھے شاید یاد نہیں پڑتا کہ اتنی دلیری دکھائی ہو کسی اسمبلی نے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ پاکستان میں یہ روایت رہی ہے اور خاص کر امریکہ جیسے ملکوں کے سامنے کہ بظاہر تو ہم اس کے خلاف کوئی
اسٹیٹمنٹ اور رد عمل جاری کر دیتے ہیں اور اندرون خانہ ہمارے ادارے ہمارا دفتر خارجہ اس سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے. یہ مجھے کوئی ایسی پوزیشن نظر آتی ہے, کوئی خاص اس میں کوئی نہیں نظر آتا, لیکن پھر بھی قوم کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے یہ ایک اچھا سٹیپ ہے. اور وہ بنیادی طور ہوا یہ تھا کہ امریکی ایوان نمائندگان جو ان کی قومی اسمبلی ہے, نچلے والا ایوان, کانگریس جی وہ ایوان نمائندگان اس کو کہتے ہیں, اور وہاں ایک قرارداد پاس ہوئی تھی جو بہت بھاری اکثریت کے ساتھ 97% لوگوں نے اس کے حمایت میں ووٹ دیے, یعنی 375 میں سے 368 لوگوں نے اس کے حمایت میں ووٹ دیا, جس میں کھلے عام پہلی بار انہوں نے 4-6 مہینے کے بعد یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کو کہا کہ آپ کا انتخابی عمل مشکوک ہے, اس میں دھاندلی ہوئی ہے اور آپ نے ٹریبونل نہیں بنائے, آپ نے اس پہ تحقیقات نہیں کروائی, شفافیت اور مطمئن نہیں کیا. اور ظاہر ہے دوسرے معنوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کا وہ جو ایک بیانیہ ہے پاکستان میں, اس کو انڈوز کیا ہے امریکی, اس میں انہوں نے پہلے حالانکہ وہاں امریکہ کے سامنے کیسز اٹھتا رہا ہے لیکن اس طرح کا رد عمل نہیں تھا. اب جب چائنا کا دورہ کیا ہے پاکستان کے آرمی چیف نے بھی اور پاکستان کے وزیر اعظم نے, تو وہاں سے واپسی پر امریکی ایوان نمائندگان کے ایک دم یہ بات یاد آ گئی اور انہوں نے قرارداد پاس کی. اس کے خلاف پاکستانی دفتر خارجہ نے رد عمل بھی دیا تھا اور آج مذمتی قرارداد قومی اسمبلی نے پاس کی ہے. اور چاہیے یہ کہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ لڑائی کرے, لڑائی والی پوزیشن ہماری نہیں ہے, لیکن کم از کم اپنی قوم کو, اپنے ملک کو, اپنی اسٹیٹ کو باوقار رکھنے کے لیے کم از کم یہ تو اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے کہ کھلے عام دوسرے ممالک اپنے کے معاملات میں مداخلت کریں اور آپ ان کے سامنے زبان بھی نہ کھولیں, اف تک نہ کریں. اس طرح تو طرز عمل نہیں بنتا اور یہ اچھا سٹیپ ہے اگر اس پر سٹینڈ کیا جا سکے. لیکن کل آپ کو یہ نہ ہو کہ کہیں مغربی میڈیا سے آنے والی اطلاعات اس کے خلاف کوئی اور رد عمل دیتی ہے. اچھا عمر صاحب, ابھی ہم آتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر حکومت نے کل اور پرسوں جو ہفتہ اتوار چھٹی ہے یعنی دفاتر کھلے رکھنے کا اعلان کیا ہے کہ جو بجٹ ہے یا جہاں سے یعنی کہیں کوئی بل شل پھنسے ہوئے ہیں تاکہ سارے پیسے نکال لیے جائیں. تو کیا کہیں گے آپ کے یہ جو آخری دنوں میں آخری مہینے میں ہمارے یہ کیوں روایت ابھی تک بھی قائم ہے؟ وزیر اعظم صاحب بار بار یعنی دعویٰ بھی کر رہے ہیں, تو یہ آخری مہینے میں جا کر اربوں روپے کیوں نکالے جاتے ہیں؟ اس سے پہلے میں راج صاحب ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو امریکن قرارداد تھی کانگریس والی, اس کے اوپر میں کہوں گا کہ جس طرح آزاد کشمیر میں انوار الحق صاحب نے ایکشن کمیٹیز کے مس ہینڈل کیا اور اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت دیر تک ہمیں بھگتنے پڑیں گے, اسی طرح جو ہے وہ پاکستان کے جو انتخابات تھے یا جو عمران خان والا ایپیسوڈ تھا تحریک انصاف والا, وہ بھی پاکستان کی حکومت نے اس وقت اس مس ہینڈل کیا جس کی وجہ سے یہ معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے. اور اگر یہ انتخابات کے حوالے سے کچھ ایسے نظر آنے والے اقدامات کر دیے جاتے تو پاکستان کا جمہوری نظام جو ہے وہ آج اس طرح منہ چڑھانا رہا نہ ہوتا, اور جب اتنی بڑی تعداد میں ہوا ہے. باقی جو انٹرنیشنل حالات راجہ کو اپنا اعجاز بخش صاحب نے کہا ہے وہ اسی کے ساتھ ملتے ہیں. راجہ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے اس دن خبر کی تھی جس میں 13 ارب روپے جو ہے وہ ہم نے بتایا تھا کہ 13 ارب روپے لیپس ہو رہے ہیں, اور یہ جو ہے ایک فیڈرل سیکرٹری جو ہیں فائنانس کے, انہوں نے اپنی بریفنگ میں کہا. بعد میں جو ہماری کابینہ بجٹ منظوری کے لیے بلایا گیا اس میں جو ہمارے آزاد کشمیر کے سیکرٹری فائنانس ہیں اس میں انہوں نے بھی انکشاف کیا کہ ایک طرف تو ہمارا یہ طرز عمل ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ 13 ارب روپے نہیں ہوئے. تو اس وقت وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ہوش آیا اور وزیر اعظم آزاد کشمیر نے فوری طور پہ کیا. اب وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں مرتضیٰ درانی صاحب, سلو گلو, اب 3 دن کے اندر میں نے اس دن آپ کو بتایا 3 دن, تو اب 3 دن میں وہ نہیں ہو سکا جو 13 ارب روپے خرچ کرنے کا جو منصوبہ تھا, شاید کامیاب نہیں ہو سکا. تو یہی وجہ ہے کہ 13 دن اب وزیر اعظم جو ہے اپنے اسمبلی اجلاس اس لیے انہوں نے رکھا کہ وہ مظفر آباد میں موجود رہیں اور یہ کر لیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ 2 دن جو ہے جو باقی پیسے بچ گئے ہیں اسے استعمال کرنے کے لیے انہوں نے رکھا. تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مجھے لگتا ہے کہ سارے پیسے جو ہے وہ سلو گلو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب اس کا ریاست کو کوئی فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. آپ دیکھیں بر وقت اگر وزیر اعظم آزاد کشمیر فائلیں نہ روکتے, چیزوں کے اوپر جو ہے وہ نہ بیٹھ جاتے اور شکوک و شبہات کے ساتھ نہ چلتے, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو پیسے اگر یہ ٹائم پہ خرچ ہوتے, زمین پہ کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی تو وہ ہوتا. اب تو یہ جو چیزیں ہیں یہ 13 ارب روپے تو میرے خیال میں زمین کے بجائے کاغذوں کی نظر ہوں گے, اور یہ پہلے جو ہے ٹھیکیداروں کو بھی پہنچ جائیں گے, سپلائرز کو بھی پہنچ جائیں گے, اور مقصد ان کے صرف اے جی آفس میں ان کے صرف رائے صاحب بل پہنچیں گے. آزاد کشمیر کے دفاتر میں وہ کام نہیں ہو سکیں گے. آزاد کشمیر کے جو ڈیولپمنٹ ہے یہ 13 ارب روپے وہاں پہ خرچ نہیں ہوں گے, لیکن کاغذوں میں ضرور خرچ ہوں گے. بہت شکریہ عمر صاحب, ابائی صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین, آزاد کشمیر میں ذرا بجٹ منظور ہو گیا اور جو محترم وزیر اعظم انور الحق صاحب کی جو قیادت حکومت, انہوں نے یہ دوسرا بجٹ منظور کیا ہے, اور اب حکومت اور حکومت کے جتنے بھی اتحادی ہیں ان کو چاہیے کہ اب آزاد کشمیر میں سیاست بھی چلتی رہے
لیکن جو آزاد کشمیر تعمیر و ترقی کا جو پہیہ جو جام ہے اس کو چلنا چاہیے، اور جو ٹھیکیدار جن کو فنڈز نہیں مل سکے، جن کو پیسے نہیں مل سکے، سارے جو ٹھیکیداروں نے کام جب بند کر رکھا ہے، تو وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ جب ابھی یعنی مختلف اضلاع میں جو دورے کر رہے ہیں تو وہاں جا کر یہ پوچھیں کہ جو حکومت نے فنڈ جاری کیے یہ جو کہاں خرچ ہوئے. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.